اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا، تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور توبہ کی، تو توبہ کے بعد اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، مرنے سے پہلے توبہ کرو اور اعمال میں جلدی کرو یہاں تک کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے تو نیکی نہیں کر سکتا، اور پاکستان کے بزرگوں کے لیے یہ بھی مشکل ہے۔ بزرگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی ہم بچوں کی شادیاں کر لیں، ابھی ہم کاروبار کر لیں، ابھی ہم یہ کر لیں، پھر وہ حج کے فرائض ادا کرتے ہیں، پھر وہ حج پر جاتے ہیں۔ تو جب حج پر جاتے ہیں تو وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو ارکان حج اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نیک اعمال میں جلدی کرو کہ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑ لو تو اللہ پاک تمہیں پرہیزگار بنا دے گا، تم نیک بن جاؤ گے۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ رب العزت تمہیں مالدار بنا دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دو، اللہ رب العزت تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برائی سے روکو، اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، اور تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے دھتکار دیا، زمین پر اتار دیا، تو شیطان نے اللہ رب العزت کو کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں انسان کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کی جسم میں روح ہے، جب تک اس کے جسم میں جان ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں اس وقت تک انسان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا، اس تک اسے معاف کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں جان ہے، اس کے بدن میں روح ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدا میں آپ کی امامت میں نماز عشاء ادا کی، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، تو راستے میں ایک مقام پر، ایک جگہ پر مجھے ایک نقاب پوش عورت ملی، اور اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے مسئلہ بتائیں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہاں پوچھو کیا بات ہے؟ تو پھر اس عورت نے کہا میں نے بدکاری کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے اتنی بات کی اور پھر اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو میں جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، تو میں نے کہا اے عورت تو خود بھی ہلاک ہوئی اور تو نے ایک جان کو بھی ہلاک کر دیا، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔
تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں میرے دل میں خیال آیا، اے ابو ہریرہ تو کون ہوتا ہے کہ خود ہی مسئلہ بتا دے؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بنفس نفیس موجود ہے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ کیوں نہیں پوچھا؟ تو ساری رات اسی بے چینی میں نے گزار دی۔ اور کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا، الانتظار اشد من القتل، انتظار قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات سب سے میری بڑی رات تھی، لمبی رات تھی اور مشکل رات تھی۔ میں اسی بے چینی میں رہا کہ کب صبح ہو اور میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ واقعہ بیان کروں۔ تو جب صبح ہوئی تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رات والا واقعہ بیان کیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور ایک جان کو بھی ہلاک کر دیا، کیا تمہارے سامنے وہ آیت مبارکہ نہ تھی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون؟ وہ لوگ جو کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ رب العزت نے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو آیت مبارکہ میں نے پہلے تلاوت کی، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اے ابو ہریرہ کیا تو نے یہ آیت مبارکہ نہ پڑھی؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری بے چینی اور بڑھ گئی، جو رات کے وقت میری پریشانی تھی اس پریشانی سے بھی یہ پریشانی اور زیادہ ہوگی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، اے ابو ہریرہ تو ہلاک ہو گیا، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میں پھر دوڑا، مدینہ کی گلیوں میں اس عورت کو تلاش کرنے لگا اور ہر شخص سے پوچھتا کہ فلاں فلاں اوصاف والی عورت تو نہیں دیکھی، آپ کو ایسی عورت تو نظر نہیں آئی؟ تو یہاں تک کہ میں سارا دن ڈھونڈتا رہا اور شام ہو گئی۔ تو شام کے وقت پھر مجھے اسی جگہ وہ عورت ملی، تو میں نے اسے کہا، اے عورت میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نے یہ سوال کیا تھا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیوں نہیں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس عورت نے نعرہ لگایا، مرحبا کی صدا لگائی اور کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ میرا ایک باغ ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی کی وجہ سے اس باغ کو مسکینوں کو صدقہ کرتی ہوں، وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں۔ تو حضرات محترم سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کی آخری سانس ہو، انسان کی جان نکل رہی ہو، تو انسان اگر اس وقت بھی توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس وقت بھی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جن کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتی۔ اس آیت مبارکہ سے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم گناہ کر لیں تو گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ان کی برائیوں کو، ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Ah